بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک سیریس ٹاپک لے کے آیا ہوں، پاکستان۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت پاکستان ٹرموائل پہ ہے، اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، پارٹیوں کے خلاف نہیں ہو رہی، جو میرا نظریہ ہے۔ تو اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیا کیا جائے کہ اندرونی خلفشار بھی ختم ہو، آپس کی ناچاتیاں ختم ہوں، اور وہ جو احساس محرومی ہے لوگوں میں وہ دور ہو، اور ساتھ ساتھ باہر کے دشمنوں سے کس طرح سے نپٹا جائے۔ تو کسی بھی ملک میں بہتری کے لیے چند چیزیں ہیں جو دینی طور پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی، ورلڈ وائڈ نیچرل ٹروتھ جسے کہا جاتا ہے وہ ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے انصاف، انصاف سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسرا لفظ ہے میرٹ، تیسرا لفظ ہے عدالت، عدلیہ۔ تو یہ دو تین لفظ ایسے امپورٹنٹ ہیں کہ جس ملک میں صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ملک ترقی بھی کرتا ہے۔ وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جیسی ہمارے ملک میں آج کل ہیں کہ ہم اندرونی خلفشار میں مبتلا ہیں، باہر سے بھی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور حقیقتاً ہم اس وقت بہت ایک کرٹیکل جنکچر پہ ہیں، بالکل جسے کہتے ہیں ہاٹ واٹرز۔ اب اس سے کیسے نکلا جائے؟ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ میں بھی کچھ اپنا انپٹ دوں، شاید کسی ارباب اختیار میں یا اقتدار میں لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے، کیونکہ اس کے علاوہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی اور راستہ ہوگا جس سے ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں اور بہتری کی طرف، ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں برسوں سے رواج چلا آ رہا ہے تعصب کی بنیاد پہ فیصلے کرنے کا، یا اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرنے کا۔ عوام کی خواہش کے مطابق میرٹ کے اوپر ہم فیصلے نہیں کرتے، اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی اور فرسٹ اور فورسٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیشنلزم اور پیٹریوٹزم جو ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے اس کو واپس مستحکم کریں، اس کے لیے کام کریں، کیونکہ جب تک یہ کام نہیں ہوں گے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی چیزیں کتابی تو باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن جو فیصلے کرنے چاہیے اس میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ میرٹ کو لاگو کرنا چاہیے، کوٹے سسٹمز کو ختم کرنا چاہیے فوری طور پر، تاکہ لوگوں میں ایک احساس ڈیولپ ہو کہ اب جو لوگ آئے ہیں وہ سیدھی راہ پہ چلنے کا سوچ رہے ہیں اور صحیح فیصلے کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو بڑا سسٹم ہے وہ ہے سینسس۔ اس کو فوری طور پہ دوبارہ سے شروع کیا جائے اور ایمانداری کے ساتھ کیا جائے، حقدار کو اس کا حق دیا جائے، کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مین جو ہوتا ہے جس سے احساس محرومی جنم لیتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق نہ ملے، لوگوں کو انصاف نہ فراہم کیا جا سکے، خاص طور پر ان کے تعلیم کے معاملے میں، ان کی نوکریوں کے معاملے میں، ان کے شہروں کے معاملے میں، ان کے صوبوں کے معاملے میں۔ تو ایک اور بھی بات ہے کہ اب 70 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے ملک کی آزادی کو، ہم آج بھی اسٹون ایج میں ہی رہ رہے ہیں۔ دین بھی کہتا ہے کہ اگر آبادی بڑھ جائے تو شہر بناؤ، بڑے ڈسٹرکٹس بناؤ۔ تو پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صوبے بنائے جائیں، زیادہ بنائے جائیں، شہر بڑھائے جائیں، تاکہ لوگوں میں سے جو احساس محرومی ہے وہ دور ہو، اور سینسس کے ذریعے صحیح سیٹیں لائی جائیں تاکہ لوگوں میں احساس محرومی دور ہو۔ اگر آپ یہ دو کام کر دیتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم کر دیتے ہیں، میرٹ سسٹم لاگو کر دیتے ہیں، اور دوسرا اگر آپ یہ کام کر دیتے ہیں کہ مردم شماری دوبارہ سے کرا کے اور صحیح فیصلے کریں، اسی حساب سے جہاں کا جو بجٹ ہوتا ہے، جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کو وفاق دے، اور صوبے بھی شہروں کی یا شہری حکومتوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ٹوٹل انڈیپینڈنٹ
لوکل گورنمنٹ سسٹم لایا جائے. عمران خان صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے اس معاملے میں کچھ کہا تھا، اچھی باتیں ہوئی تو اس پہ میں نے اپنا انپٹ دیا تھا کہ وہ بڑی اچھی بات ہے کہ میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہو، لیکن ڈائریکٹ الیکشن کے بعد میئر از دا فادر آف دا سٹی. تمام اداروں کو، اور خاص طور پہ ان اداروں کا جو سوک باڈیز ہیں، وہ سب میئر کے انڈر میں ہونی چاہیے. اس کے بعد اتھارٹیز بھی ہونی چاہیے ان کے انڈر میں، بورڈز بھی ہونے چاہیے ان کے انڈر میں، اور پولیس اور ٹریفک پولیس بھی انڈر میں ہونی چاہیے. اگر یہ آپ کریں گے تو وہ شہر بہترین طریقے سے چلے گا کہ لوگ لوکل ہوں گے، الیکشن کرنے والے، الیکٹ جو ہوگا وہ بھی لوکل ہی ہوگا، اور سارے ادارے اس کے انڈر میں ہوں گے. تو پھر وہ ون ونڈو آپریشن ہو رہا ہوگا. جیسے کہ کراچی میں اب کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا وہ الگ ایک اتھارٹی بنی ہوئی، یعنی 16 ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے. کیسے کام چلے گا؟ چاہے وہ کے ڈی ہو، چاہے ایم ڈی ہو، چاہے ایل ڈی ہو، چاہے واٹر بورڈ ہو، چاہے سیوریج بورڈ ہو، اور وہ چاہے پولیس ہو یا ٹریفک پولیس ہو، ان سب کو ان کے انڈر میں ہونا چاہیے. یہ ہے پہلا ریکوائرمنٹ ملک کو اور شہروں کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے. اس طرح سے جھگڑے بھی ختم ہوں گے. میرٹ نافذ کر دیں گے، کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں رہے گا. کوٹا سسٹم رہے گا، اعتراض رہتا رہے گا، پھر کچھ نہیں ٹھیک ہوگا. آپ چائے جتنی بڑی دیگ بنا کے دودھ کی رکھ دیں، اگر اس میں ایک مینگنی ڈال دیں گے نا تو کوئی نہیں پیے گا. تو یہ لوکل پولیسنگ ہونی چاہیے. پہلی بات، ایڈمنسٹریشن کے اندر لوکل لوگوں کو تعینات کیا جائے، عہدوں پہ لوکل لوگ رہیں، تاکہ ان کو لوکلس کی پرابلم کا بھی پتہ ہے، اور وہ اسی حساب سے اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہوں گے، کوئی نہ کوئی پہنچ کے اس کو ڈانٹے گا، اس کا بڑا کوئی اس کو سمجھائے گا کہ یار، تو پھر وہ احسان نہیں کر پائے گا. اب باہر کا آپ نے آ کے بٹھا دیا کسی بھی شہر میں، کراچی کا بندہ لاہور میں بٹھا دیا، اسے لاہور سے کیا انٹرسٹ؟ وہ اپنے فائدے دیکھے گا اور نکل لے گا. جب اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا شہر کے لیے نہیں کرے گا. لیکن شہر کا بندہ وہاں آئے گا تو وہ اون کرے گا اس شہر کو، وہ کام کرے گا. آج کی صورت حال میں دیکھ لیے، کراچی میں کوئی کراچائٹ ایسا نہیں ہے جو کسی بڑے عہدے پہ ہو. اب یہ احساس محرومی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میری باتیں لوگوں کو بہت بری لگتی، لیکن بات تو یہ ہے کہ سچ تو سچ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوکل لوگوں کو اس میں حصہ دیں اور ان سے ہی کام لیں. ہیں بہت لوگ ہیں اچھے اچھے، میں نہیں کہتا باہر کے لوگ غلط ہیں برے ہیں، لیکن ایک مینٹل سیٹ اپ ہوتا ہے ہر آدمی کا، ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو ہوم گراؤنڈ اچھا لگتا ہے، اپنا گھر اچھا لگتا ہے. چاہے کہیں جائے، ملک سے باہر جائے تو پاکستان اچھا لگتا ہے اس کو، پاکستان. تو یہ ایک نیچرل ہے، اس میں فطری بات ہے. اس سے آپ کو کسی کو کوئی اور مطلب نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سب نہیں ہوا تو یہ کائے کی ڈیموکریسی اور یہ اپوزیشن اور رولنگ پارٹی، یہ سب تو گیم کر رہی ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں اور کچھ نہیں کر رہی ہیں. یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی اور ملک کی کوئی جنگ نہیں لڑ رہا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ یہ جو پاور ڈیولیشن ہے بالکل گراس روٹ لیول تک دی جائے، کاؤنسلر تک دی جائے، اور اس کو پاور جنریشن تو چھوڑیں، وہ تو بہت آگے کی چیز ہے، لیکن کم از کم اس کو ریونیو جنریشن کے قابل تو کر دیا جائے نا، کہ وہ ریونیو کلیکٹ کرے اور خود ہی اپنے محلے کو صاف کرے، ٹھیک کرے، سڑکیں بنے. کوئی فیسلٹی نہیں، پورا کراچی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوئی نظام نہیں ہے. انفلیٹڈ بلس آ رہے ہیں، بجلی پتہ نہیں کب آئے گی کب جائے گی، کسی کو کہیں کسی دنیا کے بڑے شہر میں ایسا ہوتا نہیں. باقی شہروں میں تو کئی سال تک بجلی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں جاتی. ایسے بھی شہر ہیں اسی ملک میں، اسی دنیا کے اندر. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ اگر اس پہ عمل کر لیا گیا تو کم از کم اندرونی سطح پہ تو ہم یونائٹ ہو جائیں گے. انٹرنلی ہم جب یونائٹ ہوں گے تو اسٹرانگ بھی ہوں گے، اور جب انٹرنلی ہم یونائٹ ہوں گے اور اسٹرانگ ہوں گے تو ایکسٹرنل وہ ایلیمنٹس جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ دم توڑ جائیں گے، کہ ان کو اب سمجھ میں آئے گا کہ اب ہم اندرونی طور پہ تو پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتے، تب پاکستان میں برائیاں نہیں پیدا کر سکتے، تو بیرونی طور پہ تو پھر ہمارے ادارے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے، ان میں کوئی کسی چیز کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے، اندرونی طور پہ جب ہم سیٹ ہوں گے تو باہر کے لوگوں سے ہم لڑیں گے.
جب ہمیں اندرونی وی شوڈ ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے جب تک کامیابی نہیں ہوگی. تو یہ 2-3 چیزیں جو تھیں میں چاہ رہا تھا کہ سوچیں کہ ایک صوبے بڑھائے جائیں فوری طور پہ, شہر نئے ڈیولپ کیے جائیں اور ان کو اتھارٹیز دی جائیں, نیچے تک پاور دی جائے ریونیو جنریشن کی خاص طور پہ, اور یہ کوٹے سسٹم وغیرہ ختم کر کے پورے ملک میں ایک انصاف کا اور میرٹ کا نظام قائم کیا جائے. عدالتوں کو بھی ایسا کیا جائے کہ جلد انصاف دیں, وہ ٹائم لیمٹ ہر کیس کی. ظاہر سی بات سول کیسز ہوتے ہیں, کرمنل کیسز ہوتے ہیں, سب کی ایک مدت بنا دی جائے کہ اینی ہاؤ کسی بھی سرکمسٹانسز میں اس ٹائم لمٹ کے اندر کیس کا فیصلہ کرنا ہے. ہوگا, بالکل ہوگا اگر گورنمنٹ چاہے گی تو. تو یہ ہے پولیس ہے, پولیس کو اگر میئر کے انڈر میں دے دیں گے, لوکل پولیسنگ ہوگی تو رشوت ستانی بھی کم ہوگی, تعصب بھی کم ہوگا. تو یہ سب باتیں ہیں, یہ میرے سے مجھے جی نہیں چاہ رہا میں تعصب والی باتیں کروں, لیکن حقیقت ہے یہ. لوگ اس سے بہت تنگ ہیں. ہماری یہی اپیل رہے گی ارباب اختیار سے, خاص طور پہ ارباب اقتدار سے بھی, کہ بھائی کچھ سوچ لو, اس ملک کو بچانا ہے تو فوری طور پہ یہ چیزیں ریکوائر ہیں. اگر اس ریکوائرمنٹ کو آپ پوری کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بہتری آئے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. باقی پاکستان زندہ باد.